السلام علیکم کلاس 5 کے بچوں، میں ہوں مس رافیہ اور آج ٹیوزڈے ہے، آپ کی آن لائن اردو کی کلاس۔ آپ سب بچوں کے سامنے بک ہے، آپ اپنی بک اوپن کیجئے۔ پہلی نظم ہم نے پڑھی تھی حمد، اور آج ہم پڑھیں گے دوسرا سبق محبت اور شفقت کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ نے ہر انسان سے نہ صرف خود محبت فرمائی بلکہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا پیغام دیا۔ پیغام میسج کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سکھایا کہ آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پیار و محبت کے ساتھ۔ پیارے نبی بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے اور ان کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے۔ احادیث کی مشہور کتاب شمائل ترمذی میں لکھا ہے، یہ شمائل ترمذی حدیث کی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے اس کے رائٹر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت مہربانی فرماتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لیے بھلائی کی دعا فرماتے تھے۔ بچے آپ کے قریب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں لے لیتے، لیٹے ہوتے تو بچے کو اپنے پیروں پر بٹھا لیتے، کبھی سینے پر لٹا لیتے، راہ چلتے بچوں کو سلام کرتے، ان کو چومتے اور پیار کرتے۔ فصل کا پہلا میوہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے۔ فصل کہتے ہیں کہ جب اناج آتا ہے یا پھل آتے ہیں، جیسے سیزن، فصل جو ہے نا وہ سیزن، الگ الگ چیزوں کے سیزن ہوتے ہیں، جیسے آج کل آم کا سیزن ہے، اس طرح سے کبھی گریپس انگور کا سیزن ہوتا ہے، تو الگ الگ پھل اور سبزیوں کے فروٹس کے سیزن ہوتے ہیں۔ آج کل جیسے گرمیاں ہیں تو آج کل آم کا سیزن ہے، تو فصل کا پہلا میوہ جو فروٹ ہے وہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے، یعنی جب آپ باہر نکلتے وہ پھل لے کر کے بچوں میں بانٹے، بچوں کو کھلائیں، تو پہلے پھل جو ہے فروٹ اس بچے کو دیتے جو ان بچوں میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا۔ اپنے نواسوں یعنی آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کے جو بچے تھے، اپنے نواسوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بہت محبت تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی عادت کے مطابق آپ کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے، یعنی آپ جب سجدے میں گئے تو آپ کی کمر پر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر جب حضرت امام حسین بیٹھ گئے تو آپ نے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ جب تک امام حسین اپنی مرضی سے، کتنا لمبا آپ کا سجدہ ہو گیا، کتنی دیر گزر گئی، اپنی مرضی سے نیچے نہ اترے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی عادت کے مطابق آپ کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے اور ان کے گر جانے کے خیال سے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ میں اپنے سجدے سے سر کو اٹھاؤں تو امام حسین کہیں گر نہ جائیں اور ان کو چوٹ نہ لگے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ کو اتنی ہی محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، یعنی جمع کیا جا رہا تھا، ان کی والدہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز نہیں جو چندے میں دے سکوں، میں اپنا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس وقت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہی رہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، انہوں کی والدہ نے کہا نا، تو پھر تب سے لے کر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرماتے وہ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس 10 ایئرس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ آپ نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ مارا
اور نہ میں اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی ہوتا ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ مجھے کسی کام کے لیے کہتے اور میں کھیل میں لگ جاتا، جیسے بچے کھیل میں لگ جاتے ہیں، کبھی مما کہتی ہیں یہ چیز لا کر دو، میں کھیل میں لگا رہتا یا کام بھول جاتا تو آپ کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے اب تو یہ کام کر دو، بہت پیار سے. بچے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو دیکھتے تو ہنستے مسکراتے آپ کے پاس آ جاتے اور آپ سب کو پیار کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت صرف مسلمان بچوں کے لیے ہی نہ تھی، بلکہ آپ ان بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے جو مسلمان نہ تھے، یعنی کفار کے بچے. شمائل ترمذی پھر یہ کتاب احادیث کی کتاب ہے جس میں حدیثیں ہوتی ہیں، اس کا نام ہے. شمائل ترمذی میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتا تھا اور کبھی کبھی کوئی کام کر دیا کرتا تھا. اتفاق سے یہ لڑکا بیمار ہو گیا. آپ کو جب اس کی بیماری کا علم ہوا تو اس کے گھر تشریف لے گئے. اس وقت بچے کی حالت بہت خراب تھی، اندازہ ہوتا تھا وہ زندہ نہ بچے گا. اس کی بھلائی کے خیال سے آپ نے اسے مسلمان ہو جانے کے لیے کہا. بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے اجازت دے دی. بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. یعنی جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ بہت بیمار ہے، یعنی وہ کچھ بڑا ہوگا، 10 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، تو وہ بہت بیمار تھا. آپ نے کہا کیونکہ آپ بچوں سے پیار کرتے تھے، آپ نے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ یہ کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے اور یہ دوزخ میں چلا جائے. آپ نے اسے کہا کہ آپ کلمہ پڑھو. بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو آپ اندازہ لگاؤ بیٹا کہ باپ کا کتنا احترام کرنا چاہیے، والد سے کتنی محبت کرنی چاہیے. کل فادرس ڈے تھا، آپ سب بچوں نے اپنے والد کو سے بہت دعائیں لی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ہر دن فادرس ڈے ہوتا ہے، ہر ڈے جو ہوتا ہے وہ مدرس ڈے ہوتا ہے. اپنے امی ابو سے بہت پیار کریں، بہت ان کا احترام کریں، عزت کریں اور ان کا پیار کریں. یہ بات یاد رکھیے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے. تو بیٹا اب آپ کو میں ہوم ورک بتا دوں، اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجیے. ہوم ورک یہ جو سبق میں نے آپ کو پڑھایا یہ آپ کو پڑھنا ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر. اور اچھا جب آپ پڑھیں نا ریڈنگ کریں، پتہ ہے ریڈنگ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، بالکل یہ بھی ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو املا آئے، ڈکٹیشن آئے، آپ کو اس کے ہجے لکھنا آئے، جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں اسپیلنگ، اس طرح سے آپ کو یہ ہجے سب چیزوں کی لکھنا آئے. تو اس طرح سے سبق کی ریڈنگ کیا کریں کہ وہ آپ کو بہت اچھا سا پڑھنا بھی آئے اور یاد بھی ہو جائے. تو بیٹا یہ ایک پہ آپ ٹائٹل پیج بنائیے گا. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ یہ چیپٹر ایک پیج ضرور لکھیے گا. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس بلکہ یہ آپ کا ہے بیٹا، آپ کو یہ ہوم ورک ہے کہ آپ کے پاس جو پچھلے سال کی کاپیز ہیں اس میں کچھ پیجز بچے ہوئے ہیں نا، ایک تو آپ اپنی کلاس 5 کی جو آپ کی کاپی ہوگی اس میں آپ نے ٹائٹل پیج بنایا، 1 پیج رائٹنگ، بس باقی جو کام کرنے کا ہوگا میں کرواؤں گی. لیکن اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ کی جو پچھلی کاپیز ہے اس میں جو پیجز بچے ہوئے ہیں اسے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اس میں آپ 1 پیج ڈیلی رائٹنگ کیا کریں. اچھا نئے الفاظ کے معنی، 1 پیج رائٹنگ، ٹائٹل پیج، اس کے بعد تیسرا کام یہ کیجیے گا مشکل الفاظ کے معنی یا نئے الفاظ کے معنی. پیکر، شکل، صورت، چہرہ، اس کو کہتے ہیں پیکر، ٹھیک ہے. مکمل صورت، مکمل انسان جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں مکمل، جس کا پیکر میں بہت خوبصورت پیکر ہے اس کا. غزوہ، مسلمانوں کی کفار سے جنگ میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو اسے کہتے ہیں غزوہ، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی ہو اس کو کہتے ہیں سریہ. تو آپ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو. دوزخ جہنم میں کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ برے کام کریں گے تو جو قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد جو گناہ گار ہوں گے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ٹھیک ہے بیٹا، بہت اچھے کام کیجیے گا، نیٹ اینڈ کلین کام کیجیے گا. میں نے اچھے کام کیا نا، وہ تو آپ کا اچھا کام ہو. اچھے کام یہ ہے کہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، ابو سے امی سے بیٹھ کے اچھی باتیں بھی سیکھیں، ان کا کہنا بھی مانیں. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ.